محترم حضرات، حصول اولاد کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرنا، حصول اولاد کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت عمران کی زوجہ اپنے گھر کے صحن میں جلوہ گر ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ گھر کے صحن کے اندر جو درخت ہے اس پر ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا ہے، اور وہ دانہ لے کر کے آتی ہے اور اپنے بچوں کے منہ کے اندر اس دانے کو ڈالتی ہے۔ یعنی وہ چڑیا اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اس محبت اور پیار کے اظہار کو دیکھ کر حضرت عمران کی زوجہ کا کلیجہ پھٹنے لگ گیا، کیونکہ آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اسی وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجئے، اے باری تعالیٰ، یہ جانور اپنے بچوں سے محبت کا پیار کا اظہار کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ تو مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ اے باری تعالیٰ، میں اپنے بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر دوں گی۔ یہ آپ نے دعا کی، اور اللہ کریم نے حضرت عمران کی زوجہ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا، اور اس دعا کے نتیجے میں آپ کی زوجہ حاملہ ہو جاتی ہیں، اور جب آپ کی زوجہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کی ولادت سے پہلے حضرت عمران کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے بعد جب بچے کی ولادت ہوئی تو وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اب حضرت عمران کی زوجہ بڑی پریشان کہ میں نے تو منت مانی تھی، اگرچہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی تو بیت المقدس کی خدمت پر میں اسے مامور کر دوں گی، اب میرے ہاں تو بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اب میں اپنی منت کو پورا کس طرح کروں؟ اس پریشانی کی حالت میں اللہ کریم نے کرم نوازی فرمائی اور فرمایا کہ اے میری بندی، آپ کے ہاں جس بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اس بیٹی کا نام آپ مریم رکھ دیں، اور فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی ہے، فرمایا کہ اس جیسے بیٹے بھی نہیں ہیں، یعنی بیٹوں سے بھی بڑھ کر اس بیٹی کی شان ہے، بیٹوں سے بھی بڑھ کر یہ بیٹی ہے، تو اس کا نام حضرت مریم رکھ دیا گیا۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ رشتے کے اعتبار سے حضرت مریم کے خالو ہیں، حضرت مریم کو بیت المقدس میں لے جاتے، اور وہاں جا کر کے حضرت مریم ایک حجرے کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی، کیونکہ بیٹی تھی، عورت ہے، تو حضرت زکریہ علیہ السلام یعنی حضرت مریم کے خالو وہاں جو ہے حضرت مریم کی حفاظت پر مامور رہتے، اور انہیں کھانے پینے کی اشیاء بھی لا کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کام سے تشریف لے گئے، دروازہ بند کر کے چلے گئے، جب واپس لوٹ کر کے آئے تو آپ کو کچھ تاخیر ہو گئی، اور دروازہ کھولا تو دیکھا تو حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جب آپ آئے تو آپ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ وجد عندہا رزقا، آپ نے دیکھا کہ بے موسم پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، قال یا مریم ان لک ھذا، فرمایا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ محترم حضرات، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بے موسم کے پھل، اس پھل کا موسم بھی نہیں ہے، اور اللہ کریم نے بے موسم یہ پھل عطا فرمائے،
اور حضرت زکریا علیہ السلام جیسا کہ ایک روایت کے مطابق 99 برس آپ کی عمر ہو گئی، 99 سال، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی عمر مبارک 120 برس کی ہو گئی، پر اولاد کی نعمت سے محروم ہے، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آپ نے دیکھے کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے سوچا کہ جو باری تعالیٰ مریم کو بے موسم پھل عطا فرماتا ہے، اگرچہ میری عمر 120 یعنی 99 برس ہو گئی تو کیا ہوا، میں اس باری تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، وہ رب مجھے بھی اس عمر میں اولاد کی نعمت سے سرفراز کر سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے باری تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حصول اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کا جواب فرشتوں کے ذریعے سے اس طرح دیا، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرے میں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، ابھی آپ نے وہ ہاتھ اپنے منہ پر نہیں پھیرے تھے، فرشتوں نے ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یعنی فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنا دی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کریم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو محترم حضرات، نتیجہ یہ نکلا، حاصل کلام یہ کہ انبیاء کرام بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں حصول اولاد کے لیے التجا کیا کرتے، فریاد کیا کرتے، دعا کیا کرتے۔ لہٰذا حصول اولاد کے لیے دعا مانگنا، حصول اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، حصول اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا، یہ صرف میرا اور آپ کا طریقہ نہیں بلکہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔